سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایران اور امریکہ کی جانب سے ایک دوسرے پر حملے لاسٹ ویک شاید جب ہماری بات ہو رہی تھی تو سچویشن کافی ڈیفرنٹ تھی، اور اس وقت بھی آپ نے بھی یہ فرمایا تھا اور دیگر لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کسی وقت بھی سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے جب تک حتمی کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. تو اس وقت جو سچویشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ سچویشن بھی تبدیل ہو سکتی ہے؟ کیا دوبارہ ہم پیس کی طرف جا سکتے ہیں یا پھر اب اس کا کوئی چانس نہیں ہے؟ دیکھیں، چانس تو خیر ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ایک کیوٹک سچویشن ہوگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیکھیں ایک بات جو ہے بن رہی تھی، اور ابھی تو خیر جو ایم او یو تھا اس وقت کافی فیوریبل تھا ایران کے لیے، اور اس میں جو مشکل معاملات تھے جس کو انہوں نے کہا تھا ایران نے کہ مؤخر کر دیں نیوکلیر پہ معاملات بعد میں ڈسکس کریں گے، وہ بھی مان لی گئی تھی، اور بہت ساری چیزیں ان کو مل گئی تھیں اس وقت. دیکھیں سارے ان کے جو کور مطالبات تھے کہ بلوکیڈ لفٹ ہو، سینکشنز لفٹ ہو جائیں، ایسٹس انفریز شروع ہو جائیں، وہ کوئی بھی ریکنسٹرکشن کا فنڈ بھی جو ہے وہ بھی، اس کے بعد وہ نان ایگریشن کا بھی اور نان انٹرفیئرنس بھی، تو بہت ساری جو ان کے مطالبات تھے، کلیدی جو مطالبات تھے سب مان لیے گئے تھے. لیکن اس کے بدلے میں ایک چیز ان کو دینی تھی، وہ یہ کہ ابنائے ہرمز جو ہے اس پہ کسی قسم کی ان امپیڈڈ جو شپنگ فلو ہے وہ صرف دینا تھا. لیکن وہ پھر ایران نے اپنا کنٹرول اس پہ رکھنا چاہا، اور اس کی وجہ سے پھر جب وہ جہاز جو بحری جہاز سارے جو کہ عمان والی سائڈ سے جانا شروع ہو گئے تھے ان کو فورس کرنے کے لیے، انہوں نے پھر ان کو جہازوں کو ہٹ کرنا شروع کیا. ایک کو ہٹ کیا، ظاہر ہے امریکن رسپانس آیا، وہ کلیئر تھا کہ وہ امریکنز اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر انہوں نے جب امریکہ کی جب سٹرائکس آئیں، پھر اس کے بعد 3 کو ہٹ کیا، پھر اس کے بعد بہت بڑا ظاہر ہے کہ ایک زیادہ اب جو ہے نا زیادہ سگنیفیکنٹ رسپانس آیا، زیادہ سبسٹانٹیو رسپانس آیا. تو اس کے بعد سے پھر اب یہ سچویشن خراب ہونا شروع ہوگی، اور اب تو یہ بار بار ہو رہا ہے، وہ پھر بھی ہٹ کر رہے ہیں. اب اس کی وجہ بھی دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ ایران کے اندر جو اس وقت ہے ایک کشمکش ہے ہارڈ لائنرز اور پریگمیٹسٹ کے درمیان، بلکہ اب تو یہ ہوا ہے کہ ہارڈ لائنرز پریویل کر چکے ہیں، کیونکہ وہ پھر جب سارا وہ جو فیونرل پروسیشن ہوا جو سپریم لیڈر علی خامنہئی جو تھے ان کا، تو اس کے بعد سے سینٹیمنٹس اتنے اوپر چلے گئے ایران میں کہ وہ جو پھر جو ہارڈ لائنرز تھے وہ ان کو بہت زیادہ تقویت مل گئی، اور اس کلائمیٹ میں پھر انہوں نے بہت سارے ایکشن دینے شروع کیے جس پہ پھر پریگمیٹسٹ جو ہیں وہ بول بھی نہیں سکے زیادہ. تو اس قسم کی اب سچویشن جو سی ہے اس میں پھر ظاہر ہے کہ امریکہ کی سائڈ سے بھی اچھا ادھر امریکہ کی طرف سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ بیان آتے رہتے ہیں جس سے ماحول کافی زیادہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے ایک دم، وہ بھی چلتا رہا ساتھ ساتھ. ابھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور تھوڑا سا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں سچویشن کو اور خراب کر دیا ہے اس طرح کے بیان دے کے کہ جی ہم تو اب جو ہے نا ہم بھی پیسے لیں گے، اب جو ہے اس چیز کے پیسے لیں گے کہ اس کو ابنائے ہرمز کو جو ہے نا کلیئر رکھنے کا ہم گلف کنٹریز سے لیں گے. جیسے پہلے کوٹول کی بھی بات ہوئی، تو وہ مورل اتھارٹی جو ایک بن رہی تھی ان کے لیے امریکہ کے لیے کہ جی وہ اس وقت ایران ایک ایسی جو ہے نا ایکشنز کر رہا ہے جس کو کہ دنیا کو اتنی زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہی تھی، اور امریکہ کی طرف تھوڑی وہ بن رہی تھی ایک جو ہے نا مورل سپورٹ اس طرف، تو وہ اس کو خود ہی انہوں نے تباہ کر دیا اس کو. تو ابھی تو یہ بڑی ایک کیوٹک سچویشن ہے اس وقت، انٹرمیڈیٹریز جو ہیں وہ بہت مشکل میں ہیں. اچھا سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بڑی کیوٹک سچویشن ہے اور اس وقت لگ رہا ہے ایسے ہے کہ ایران کے اندر بھی جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ پرویل کر رہے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم سر جو سچویشن ہے جس طریقے سے عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کرتا رہا، امید تو تھی کہ امن آگے بڑھے گا، لیکن ایک ملک کے اوپر حملہ ہوا، اس کی لیڈرشپ جو ٹیئر 1 کی لیڈرشپ تھی وہ آلموسٹ ایک طرح سے ایلیمنیٹ کر دی گئی ہے. تو لیڈرشپ کا خلا بھی ہے، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک ایم او یو یا چند جو راؤنڈز ہوں گے ٹاک کے ان کے نتیجے میں ایک لاسٹنگ پیس آ جائے گا، تو کیا یہ کوئی تھوڑی سی زیادہ وشفل تھنکنگ تھی امریکہ کی، مغرب کی، اور اس میں تھوڑا سا کوشن کی ضرورت تھی کہ جب آپ نے پورے ایک ادھر وہاں پہ اپراٹس کو ہٹ کیا ہے، بہت ساری جو لیڈنگ پرسنالٹیز تھیں، جو ڈیسیجن میکرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو پھر اس طرح کے مسائل متوقع تھے؟ دیکھیں اس وقت جس طرح کی کیوٹک سچویشن ہے یہ ضروری نہیں تھا کہ ایسے ہی ہوتی. اس کی وجہ یہ دیکھیں ایک ہولناک جنگ سے گزرے ہیں، اب جو ہے نا نقصان اتنا زیادہ ایران کا بھی ہوا، امریکہ کا بھی ہوا، اسرائیل کا بھی خیر ہوا، وہ بھی ایک پارٹی ہے، اس فریق ہے اس جنگ میں. پھر اس سے زیادہ جو ہے گلف کنٹریز کا ہوا، کیونکہ ایران کے 85% میزائل اور پروجیکٹائل تو گلف کنٹریز پہ گرے. اچھا جب اتنا زیادہ ایک جنگ میں سب نے زور لگا لیا اور پھر یہ بھی کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ آؤٹ رائٹ وکٹری جو ہے یعنی کہ واضح برتری کسی کو بھی نہیں ملے گی، تو پھر اس کے بعد پھر آپ مذاکرات کی میز پہ ہی معاملات طے کرتے ہیں. کیونکہ کوئی جنگ بھی تو دیکھیں ہوتی اس لیے ہے کہ آپ اپنی پوزیشنز ڈٹرمن کرتے ہیں، بارگیننگ پوزیشنز.
جب وہ बार्गेनिंग पोजीशन डिटरमिन हो गई, उसके बाद एक रोड मैप बन गया, एक जो फिर बुनियादी असूल भी वज़े हो गए, तो उसके बाद तो सिर्फ ये करना था कि देखें, ये ठीक है कि मैं दोबारा ये कहा था कि ये आगे जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, ये सिर्फ तकनीकी मुज़ाकरात नहीं है, क्योंकि अभी अहम तरीन चीज़ों पे फैसला होना है, क्योंकि अभी जो भी फैसला हुआ है वो कंडीशनल हुआ है सारा, जो भी चीज़ें तय हुई हैं वो कंडीशनल हुई हैं, लेकिन ठीक है कंडीशनल हुई हैं, लेकिन अगर ये दोनों हरीफ जो हैं, दोनों फरीक जो हैं, ये चलते रहते उन चीज़ों पे जिस तरह वो तय हुई थी, तो फिर मामला तो आगे चलते, कम से कम ये सीज़फायर तो होल्ड करती, अब नए हुर्मुज़ से शिपिंग का फ्लो तो चलता। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो है ईरान ने जब ये हार्डलाइनर्स ने प्रिवेल किया है और उन्होंने फिर मजबूर किया या खुद ही शुरू पहल कर दी, जब जो वहां पे जब बहरी जहाज़ों पे अटैक शुरू हो गए, तो उससे फिर मामला बिगड़ना शुरू हो गए। फिर अमेरिका के जो रिस्पॉन्स है वो भी सख्त आया, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा एरेटिक भी है, तो वो जो एरेटिक होता है उससे फिर कंफ्यूजन मजीद बढ़ जाती है। तो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इस वक्त जो है पहले से इत्तेमादी और ज्यादा बढ़ गई है, बल्कि अब तो ये हो गया जो इंटरमीडियरीज हैं इस वक्त, जिस तरह पाकिस्तान है, कतर है, ओमान भी इस वक्त शायद है, तो उनके ऊपर भी जो है ना इस वक्त वो उतने ज्यादा जो है ना रिलाय नहीं किया जा रहा है इन फरीकों की तरफ से। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि दोनों जो फरीक हैं वो ये चीज समझे कि जंग की तरफ अगर वापस जाते हैं तो मामला किसी तरह से हल नहीं होंगे, क्योंकि आउटराइट विक्ट्री मुमकिन नहीं है किसी भी साइड के लिए। इसीलिए अगर जंग दोबारा भी हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो उससे फिर जो है सिर्फ जो बार्गेनिंग पोजीशंस हैं वो थोड़ी सी वेरी कर जाएं, मे बी यही रहें, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि बात दोबारा मुज़ाकरात की तरफ जाए। अब ये सवाल कि इसका इम्कान क्या है, तो अच्छा सर, जिस तरह आपने फरमाया कि बहुत जरूरी है कि दोबारा मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए, और हमने देखा कि ईरान ने शिप्स को भी हिट किया, वो उसी रीजन के ममालिक की शिप्स थी, फिर जो अमेरिकन अड्डे हैं वो भी मशरक वस्ता के ममालिक में ईरान उनको भी मसलसल हिट कर रहा है। यहाँ पे ये खदशा भी है कि फिर वो ये ना हो कि वो ममालिक रिस्पॉन्ड करें और जंग फैल जाए, उस चीज का भी खदशा है। देखिए बिल्कुल खदशा है, क्योंकि अब ये मुल्क जो है, अगर आप सऊदी अरब को लें तो सऊदी अरब जो है वो $80 अरब का उनका डिफेंस बजट है साल का, वो हमारे से कई गुना ज्यादा है। अच्छा, इसी तरह अगर आप लें जो है यूएई को, उनका डिफेंस बजट भी बहुत ज्यादा है, उनके पास, इन मुल्कों के पास जदीद तरीन असला है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो असला है ये मुल्क खरीदते हैं। जो जिससे सऊदी अरब जो है वो तो हमेशा सर फहरिस्त होता है जो जदीद तरीन असला खरीदने वालों में। तो अगर ये मुल्क जो है, देखिए एक लिमिट होती है उसकी, फिर ज्यादा जब बात आ जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट तो करेंगे। यूएई ने तो पहले किसी हद तक किया भी था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ईरान की जो स्ट्रेटजी इस वक्त है, ये कोई बहुत ज्यादा जो है ना मुबसरीन इसको बहुत ज्यादा वाइज स्ट्रेटजी नहीं समझेंगे, बहुत ज्यादा सगेशियस स्ट्रेटजी नहीं समझेंगे इसको। इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है इन्वॉल्व। वो रिस्क ये भी है कि अमेरिका की तरफ से कोई मेजर एस्केलेशन हो जाए, रिस्क ये भी है कि दोबारा इसराइल फिर जंग में दोबारा से एक बार कूद जाए, रिस्क ये भी है कि गल्फ कंट्रीज की तरफ से रिटेलिएशन हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि वो रिस्क जो है जितना ज्यादा इसमें इनहेरेंट है स्ट्रेटजी में, वो ईरान में जो इस वक्त पॉलिसी मेकर्स हैं, वो उनको ये समझने की जरूरत है कि ये ईरान के हक में नहीं है, बिल्कुल ये ईरान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी नहीं है, और ये दुनिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है। क्योंकि अगर जंग दोबारा होती है तो ज्यादा तो फिर मुसलमान मुल्कों का नुकसान होता है। ईरान अटैक किस पे कर रहा है? खलीजी ममालिक पे। खलीजी ममालिक ने अगर अटैक किया या अमेरिका दोबारा अटैक करता है, किस पे करता है? ईरान पे। तो बात यह है कि सबसे ज्यादा नुकसान तो खलीजी अब इस वक्त मुसलमान मुल्कों का ही हो रहा है आपस में ही, और अगर जंग दोबारा से और भी ज्यादा फैल जाती है तो फिर भी उन्हीं का ज्यादा होगा। तो यही वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज जो जिस तरह आपने बताया कि ईरान के अंदर भी सिचुएशन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया, जो साबिक सदर अहमद-ए-नजाद, उनके हवाले से जो रिपोर्ट आई कि मुबैना तौर पे उनके किसी फॉरेन एजेंसी से ताल्लुकात थे। ये अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है या नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज हाईलाइट करती है कि इस वक्त चेन ऑफ कमांड क्या है, ईरान में कौन कितने कंट्रोल में है, कौन किस जगह पे खड़ा है, ये चीजें भी इस सूरत हाल को मजीद कॉम्प्लेक्स कर रही हैं। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपको याद होगा कि जिस वक्त बाकी मुबसरीन सारे कह रहे थे कि नहीं जी ईरान में बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कंसेंसस डिसीजन मेकिंग है, यूनिटी है,
تو میں شاید واحد اس وقت مودودے کے چند میں تھا جو کہہ رہا تھا کہ نہیں وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ کشمکش چل رہی ہے پریگمیٹسٹ میں اور ہارڈ لائنرز میں. اب دیکھیں وہاں پہ ایک پاور ویکیوم ہے جو خلا ہے طاقت کا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی پہلی آپ نے لائن آف لیڈرشپ ان کی اسیسینیٹ کی, دوسری لائن آف لیڈرشپ اسیسینیٹ کی. مجتبیٰ خامنہئی بالکل اس وقت بنے ہیں سپریم لیڈر, ان کو جو ان کا سسٹم ہے جو ایک چناؤ کا طریقہ اسی طریقے سے بنے. لیکن دیکھیں وہ تو ابھی تک باہر بھی کہیں وہ نہ انہوں نے کہیں اوپنلی تقریر کر سکے ہیں, نہ کہیں وہ جو ہے نا قوم کے سامنے آ سکے ہیں, صرف ان کی طرف سے ریٹن میسیجز آتے ہیں نا. تو اب اس کی وجہ سے ان کی اپنی پاور وہ اس لیول کی بالکل بھی نہیں ہے جو علی خامنہئی کی تھی, جہاں پہ آ کے ساری چیزیں جو ہے لاسٹ ورڈ ان کا ہوتا تھا اور ختم ہو جاتی تھی اس کے بعد. اس وقت یہ ہے کہ جی سی کئی ایکشنز کر جاتے ہیں جو کہ جو ہے نا پھر اس کے بعد ان کو باقیوں کو پھر وہ ایکشنز جو ہے نا ان کو اون کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جو ہے باقی جو ہارڈ لائنرز ہیں, مثال کے طور پہ باقر ذوالقدر ہیں, باقر ذوالقدر کے علاوہ محسن رضائی ہیں, یہ کلیدی ترین پوزیشنز پہ ہیں یہ سارے لوگ. ابھی تو باقر کالباف جو ہیں وہ بھی جو کہ چیف نیگوشیٹر ہیں, اسپیکر بھی ہیں, اس وقت وہ بھی تھوڑے سے مطلب انہوں نے پہلے سے اپنی جو پوزیشن تھی پریگمیٹسٹ جو زیادہ اسٹیٹمنٹس دیتے تھے انہوں نے تھوڑا سا کنزرویٹو اسٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی, بیکاز ادھر ہوا اس طرح کی چل پڑی ہے ایران میں.